لیکن وہ بچہ مجھ سے ودا کر رہا ہے۔ اب وہ ڈاکو کی تقدیر خدا نے سنبھالی۔ جو شعر ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کو تقدیر دیکھی۔ اب وہ ڈاکو تھا، آیا جب نظر غوث پڑی تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ کہا شہزادے آپ میرے ساتھی کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ 40 درہم میری امی نے دی ہے۔ اچھا تجھے ڈر نہیں لگا؟ بات غور سے سنو یار، خدا کی قسم اگر تمہیں سمجھ آ گئی زندگی میں جھوٹ نہیں بولو گے، نہ سمجھ آئی تھی اگر تسی 57 سال صاحب ساری ہمت لئیے تے مرضے کرتے رہے ہو بھی کرتے رہو گے، مینوں کی فرق ہے؟ اسی تے آخر تے کہہ دیں ہم آ لینے اندر برابر مبین ساڑھی تے جان چھوڑ جاتی ہے تو اسی تو کہہ دے نہیں گا کہ ساڑھے سے دو فرض سی تو سنا دیتا اور تسی جانت پڑا کون جائے۔ بات ہے میں سونے ویر ڈاکو آکھیا شہزادیا سونیا تینوں ڈر نہیں لگا؟ اسی ڈاکو میں لٹ لیا سارا قافلہ۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے ڈر نہیں لگا، میں جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ میری امی جان نے آکھیا اسی بیٹا جھوٹ نہ بول۔ اب بات غور سے سن، غوث کی ماں کی کرامت ہے یہاں، یہ والدہ مالدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام الخیر، نام بھی تو سیدہ خاتون جنت کے نام پہ ہے۔ میں پورے نہیں لیتا، میرا ایک عادت ہے میں شہزادیوں کے نام نہیں لیتا، میں ان کی لقب تو پڑھ سکتا ہوں ادب کی وجہ سے۔ میری امی جان نے فرمایا سی پتر جھوٹ نہ بولی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے ڈاکو کی، اس کی تقدیر سننے لگی بابا جی، وہ دے مقدر بدلنے لگے، وہ دے تیرا اللہ کرم ہو گیا۔ اس آکے او شہزادیا تو امی نہ وعدہ کر کے تے جھوٹ نہیں بولتا، تینوں ڈر نہیں آیا؟ اسی روز رب نہ وعدے کرنے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولا گے، توبہ کرنے ہیں تے ہر روز ساری توبہ ٹک کر دیئے ساڑھے تو سچا کے ہاتھ کر میں تیرے ہاتھ ڈر کر دیتا۔ یہ بیت توبہ جو ہے، میری بات غور سے سنو، اصل صوفی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے توبہ کروائے۔ انہاں کیا اپنا ہاتھ ہے کہ کرو میں تیرے ہاتھ توبہ کرنے سے۔ ڈاکو نے جتائیں جاتے تھے ہاتھ رکھ کے توبہ کی تھی کہ جو نار بعض میں 70 ہے بعض میں 72 ہے، جتنے بھی ساتھی تھے انہاں کیا ڈاکو صاحب جنہیں سانوں میں سردار نے کہا سردار ہے ساری زندگی اسی تیرا ساتھ دیتا ہے، آج تو جنت تک چلا ہے سانوں چھڑ چلا ہے۔ غور سے بات سنو خدا کے واسطے، غوث کے مریدو، سردارہ آج چلا ہے تو سانوں بھی نارے رہ کے چل، اس سے شہزادے بہتر نے سی توبہ کر دی، توبہ کی دیا کہ جنہ مار لکا کر لیا واپس کر دیا۔ اب بات یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ولی کیا کر سکتا ہے؟ آپ بتاتا ہوں ولی کر سکتا ہے، اللہ کی عطا سے دربار ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ میں قرآن کی بات کروں گا، میری عادت نہیں ہے ٹھاکڑیاں مارنی ہے جو پڑھ تو پڑھ۔ دربار کس کا ہے؟ بولو یار خدا کے واسطے۔ دربار ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ آپ علماء بولتے رہے یہ تو بچارے نہیں بولے گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ اب آپ نے دعوت اسلام بھیجی تھی بلقیس کو، ملکہ بلقیس کو، تو اس نے قبول کر لی تو ملاقات کے لیے آنا تھا۔ دربار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ بات غور سے سنو، میں ولی کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کیونکہ ایک ایک لفظ پہ جاؤں گا تو بہت دیر لگے گی۔ اب وہ نبی ہے، وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ آج کل بڑا پکھٹ پڑے ہیں بابیاں لیتے موٹی لیتے میں پر جن نے آتے تو دسا ولی کون ہوتا ہے؟ میرے حضور قبلہ عالم، قبلہ گاہی، پیر جراحی، میرے حضور جنہاں نے دست مبارک کے میں بیعت حق کی تھی ہے۔ آپ فرماندے پترا حضور پیر سید محمد منظور آصف داہر بادشاہ جی سجادہ نشین دربار عالیہ جولہ شریف، کوئی گل نہیں تھے مجھے کہتے پترا کوشش کرنی ہے کہ خدا صادقین شامل کر لے، خدا
اپنے صالحین سے شامل کر رہے ایسے نہ پوچھا ہے کوئی بات نہیں ہے. اب وہ بات قرآن سے مل گئی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حضرت سب جتنی مخلوق تھی اس میں جنات بھی تھے انسان بھی تھے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے گیا ہے. سب سے بڑا افریت جن تھا جو سب سے بڑے جن کو افریت تھے سب سے بڑا جو جن تھا افریت اس نے کہا آپ کے دربار ختم ہونے تک اتنا اقرار کیا سورہ النمل کی میں چونکہ پھر لیٹ ہو جیسے تو اسی پڑھ دے رہا ڈالنا آپ نے فرمایا وہ جن نے عرض کی تھی کہ سرکار اللہ کے نبی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے بادشاہت بھی دی تھی نبوت بھی دی تھی. کہا جن نے عرض کی آپ کے دربار ختم ہونے تک اب وہ اللہ کے نبی تھے. بات غور سے سنیا. اب بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عطا سے نبی کو خبر ہوتی ہے. اللہ کی عطا سے لگائے مجھ پہ جو فتویٰ میں اس کا غلام بن جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کوئی بشر ذاتی علم نہیں رکھتا. نبی ہو ولی ہو اللہ کی عطا سے آپ کو خبر تھی کہ یہ تو دیر ہو جائے گی بلکہ اس تو پہلے آ جائے گی. فرمایا نہیں یار تو رہن دے جنا تو رہ جائے. اور کوئی ہے حضرت آصف بن برخیہ میرے مرشد کریم کا نام اس لیے محمد بن آصف طاہر خدا ان سے آخیا حضور میں وہ اللہ کے ولی تھے. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے نبی میں لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولے تختے میں پڑھ. میرے سونے ویرے کی گل نبی آپ کس کیا سکتے یہ انسانوں کو تعلیم دینی تھی. تعلیم دینی تھی کہ ولی کیا ہوتا ہے ولی کو خدا نے کیا طاقت دی ہوتی ہے. میرے پیارے بھائی حضرت کو جب حکم ہوا آصف بن برخیہ کو تو وہی ہوا بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت پڑا تھا. کئی گاجدر کو آنکھ کھلنے سے پہلے پہنچ. اب بلقیس آئی تو دیکھ رہی ہے. یہ ہے ولی کی طاقت. اس میں تفصیل لمبی ہو جائے گی بات کرتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا حدیث قدسی ہے بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد او ولی کے نام بننا ہو دسن لگا ولی بنن دا طریقہ میرے کو سن لو تو جا کے کوشش تسی کر لی جے جا کے میں تو ولیاں دی جُتی دی خاک بھی نہیں لیکن 10 جاؤں گا گل چلے بھی کدی چلی گل کر دیں سن لی. ولی کیسے بنتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ایک ہوتی ہے حدیث مصطفیٰ. حدیث کی 3 قسمیں جو میرے نبی نے کیا اسے بھی حدیث کہتے ہیں جو فرمایا اسے بھی حدیث کہتے ہیں. ایک ہے فعلی ایک ہے قولی ایک ہے تقریری. تقریری کیا ہے صحابی نے کام کیتا مصطفیٰ جان رحمت خاموش رہے اور ان کو جنہ کہتے وہ بھی تھے. 3 قسمیں ہیں فعلی قولی اور تقریری. الغرض یہ حدیث قدسی ہے جو قرآن سے ہٹ کے رب کا حکم ہے. زبان مصطفیٰ سے ہی ہمیں قرآن ملا زبان مصطفیٰ سے ہی ہمیں حدیث ملی. تو اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے. کیا نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے سونے غور میں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے وہ اکھ بڑھنا جہدے نال ہو بیٹھا ہے اور کلا ہوئی آیا
کی بن جانا ہے؟ اللہ کی آتا ہے تو میرے بابا جی دے پوترے دا مرید ہے موری شریف دا سلسلہ عیدگاہ تو کہ پھر بھی شریف ہی ہے الچورا شریف کی سرزمین وہ ہے جہاں علی پور کے تاج پر بھی ننگے برہانہ پاؤ گئے ننگے پیری گئے آلو بھار شریف والے بھی ننگے پیری گئے میری گل نہیں سمجھو باغی والے سب جتنے نے عیدگاہ شریف والے آج تک جتنی بات نہیں جانے بے شک 70 ٹیلی ویژن اپنے بنا رہے آگے صحیح کام کرنا آج تک حکمران کو حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کی اولاد کو حافظ صاحب نے فرمایا جب تک تم نے میرے پیر خانے کو خوش نہ کیا مجھے خوش نہیں کر سکتے اور میرے پیر خانے کا بھی جوتی پہن کے نہ آنا آج جی میں صحیح عرض کر رہا ہوں یہ ان کا فرمان ہے میری بات تو نہیں ہے الغرض اللہ نے کی فرمایا میرا بندہ جدو فرضاں تو بچ جاتا ہے نفل پڑتا ہے پھر میں وہ اکھ بن جانا میں وہ کان بن جانا میں وہ ہاتھ بن جانا یار ایک گل تے دسو پھر وہ رب ذوالجلال تے وہ نے پھر فرمایا کہ وہ پیر بن گئے خدا کے بندو جو رب کہہ رہا ہے کیا مولوی صاحب تینوں شرم نہ آئی یہ حدیث پڑھ کے کہ جدہ رب اکھ بھی کہتا میں بننا جدی زبان بھی رب کہتا میں بننا جدے کان بھی اللہ کہتا میں بننا جدے ہاتھ بھی رب کہتا میں بننا جدے پیر بھی رب کہتا میں بننا پھر وہ رب دی عطا نال او دی قدرت نال کیڑا کام نہیں کر سکتا سمجھ آئی کہ اگلی بھی چلی یہ ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں خدا اپنے کرم سے نواز دیتا ہے ایک دربار سلیمان کی بات کی ہے ایک دربار مصطفیٰ کی بات جنگ خیبر کا واقعہ کس نے نہیں سنا جانے ولایت میں رہوں گا حضور علماء بیٹھی ہو حضور شک چھڑی کیڑی خیبر دی کافران جانگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے آقا مرگاؤ بابا محبوب خدا حبیب کبریا ختم النبیین رحمت للعالمین دھنائے شبر ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے سب صحابہ موجود ہے فتح نہیں ہو رہی کی ہو یا بولو یا خدا کے واسطے فتح نہیں ہو رہی اور بری نشان تشر لگا کہ میرے تے تیرے نبی دسی شان ولی دیئے زبان نبی دیئے تے ولی دا نام دیئے امام الاتقیاء امام الاولیاء امام الاسفیاء امام الاسخیاء حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا سے خدا حضرت علی کرم اللہ کریم حضور نے کی فرمایا جدو نہیں کہ دن جنگ لکیلی فتح نہیں فرمایا اب علی دی شان سننا لے آئے ستے رہو انسان مان کے سننی میری گل اللہ نے نبی فرمایا ہم صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے صبح ہم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے فتح ہوگی اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے رب کائنات اور اس کا رسول بھی سے سب سے زیادہ پیار یار حیدری نعرہ مارے کو شیعہ نہیں ہوتا یاد رکھنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ لوگوں کا دماغ صحیح کرنے کے لیے اور محبت پیدا کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں جب ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے آگا تیرے گل دسا جی جہاں رنگ پیلا پوے وہ کی ہوتا ہے جہاں رنگ سرخ پوے وہ کی ہوتا ہے حضرت ابو سعید خدری میرے نبی دے صحابی فرماتے نے جدو اسی دیکھنا سی کہ منافق کون ہے مومن کون ہے آپ فرماتے نے اسی ذکر علی چھیڑ دیتے جس کے چہرے پہ سرخی آتی ہم سمجھتے یہ مومن ہے جس کا چہرہ پیلا ہوتا سمجھتے یہ منافق میرے پیاروں میرے سر تاجو میرے نبی جی علیہ السلام نے کی فرمایا ہم صبح جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح رکھی ہے انہیں گل دے دسو
نبی دی شان سب تو بڑی، سب تو مقدم اللہ تو بعد کون نے؟ میرے تے تیرے آقا کریم علیہ السلام حضور محدث دہلوی حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں بات خدا بزرگ تو ہی کی سب سب۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بعد ہر سلام کا مالک سونے وہ نبی بھی بیٹھے رہتے فرمان رہے صبح سے چڑھا دیا کنو جہدے ہاتھ تے رب نے فتح رکھی۔ ان سارے صحابہ موجود نے، ہم کسی صحابی کے منکر نہیں، ہم تو کی کی خاک کو اپنی آنکھوں میں مل کے خدا کی قسم اپنے نصیب سوال نہیں۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے میرے سونے ویرو، لیکن جدا آل نہ بغض ہے وہی کافر ہے۔ بربرا کہتا ہوں جو بغض آل مصطفیٰ رکھے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان تو کیا وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بات کر رہا تھا میرے نبی نے فرمایا اب صبح ہوئی تیرا ایمان رکھ لیا، ہم تو داڑھی تیری بدی یہ رکھی گئی، آج مسجد بیٹھا ہے حضرین تو رکھ داڑھی وعدہ اندر ایمان ہے خدا کی نظر لون کھڑے ہوئے میں سے کہ رکھ لا داڑھی وقت کریم دے کرم دا یاد رکھ کہ تیری تقدیر سنوار کے سونا رب میرے سونے نبی میری گھر غور نہ سن۔ اللہ دے نبی سویرے اٹھے فرمایا این علی علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا ساری رات صحابی سوچتے رہے میرا نہ آئے گا میرا نہ آئے گا میرا نہ آئے گا، کیونکہ آس سی مصطفیٰ علیہ رحمت کا دربار سی رب دی عطا سی، پھر اتنا بڑا سہرا کہ اللہ نے نبی فرمایا کہ وہ رب کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی امی جان جناب سیدہ طیبہ ام المومنین مفسرہ بھی ہے، محققہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، مفسرہ بھی ہے، کئی ہزار صحابہ کی استاد بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امی جان یہ بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیار کس سے کیا؟ بات غور سے سن یار وہ اپنی مہارت بن جا، جب ماں کی گل بھی سمجھ کے تیرے سمجھ نہ آئی تو پھر تو اپنا خیال کر۔ آپ کو پوچھا صحابہ ہی پوچھا سی نا کہ اللہ کے نبی دی پاک زوجہ میری تے تیری امی جان ہر مومن دی ماں نے فرمایا اللہ دے رسول نے عورتاں اپنی تھی نال سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نبیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ وسلم تے انہاں دی شادی تو بعد مردہ جو انہاں دے خاوند علی المرتضی شیر خدا۔ یہ حدیث میری امی دی ہے، ہن میرے نبی دے پیارے گل غور نہ سنو۔ ہن صبح وقت ہوئی طلوع آفتاب ہویا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی کتھے ہے؟ یا رسول اللہ خیمے نے دیکھا خراب نہیں کی ہے، اکھاں خراب نہیں۔ اچھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا لے کے آؤ۔ ہر صحابی ساری رات تڑپتا سی شاید میرا نہ آ جائے گا شاید میرا نہ آ جائے گا، لیکن خدا نے مصطفیٰ کو بتا دیا تھا کہ کس کا نام حضرت ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ تعالی یہاں پہ بہت بڑی ایک اپنی انہوں نے نکتہ بیان کیا وہ میں آخر پہ آپ کو کروں گا۔ میرے سونے بھائیوں اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے حکم دے نال سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قدر پاک حاضر یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اگے آ میرے ابیلا، حضور نے اپنا لعب دہن حضرت علی کی آنکھیں چھپایا۔ یہ وہی لعب دہن ہے جس کی وجہ سے غوث اعظم بنے، یہ وہی لعب دہن ہے جس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر بنے۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی چشمان مبارک کے اندر اپنا لعب دہن جب ادا کیا تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم مجھے ایسا ہوا جب جیسے میری زندگی میں کبھی آنکھ خراب ہوئی۔ یہ میرے تیرے نبی دی شان تے جھنڈا پھرایا تے آکھیا جا علی جا کے جنگ کر
لیکن جنگ کرن تو پہلے انہوں نے تبلیغ اسلام کری. دیکھو میرے مصطفیٰ، میں پہلے کی کیا کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جہاں جبر نہیں ہے، رحمت کی رحمت ہے. فرمایا علی جا مدینہ جا کے جنگ کر، لیکن پہلے دعوت اسلام دے. اگر ایک بندہ بھی تیرے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تو صرف اونٹا تو بہتر تھے. اگر حضرت علی گئے، کئی دن سے جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، چند منٹوں میں آپ نے فتح کیا. تو بات ہے یہ کون تھے؟ یار بولو خدا کے واسطے. علی تھے ولیوں کے تاجور. ولایت مل نہیں سکتی جب تک علی کی اسٹیمپ نہ لگے. تو بات ہے وہاں دربار سلیمان میں ولی کی شان دیکھ لو، دربار مصطفیٰ میں ولی کی شان دیکھ لو. تو پھر یہ جو سوئے ہوئے ہیں آپ کے پاس 57 برس آپ کو پڑھاتے رہے، آپ کی زبانوں سے قاری کی آگے نہیں جاتا. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ تھوڑا سا خدا کے واسطے آگے جاؤ. جس بندے نے 9 والی قرآن کریم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے پڑھایا ہوئے، میری گل غور نہ سن، وہ مفسر قرآن ہے. آج کے بعد آپ سب کے میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا خدا کے واسطے ان کی شان و عظمت کے مطابق ان کا نام دیا کرو. 9 مرتبہ میں نے حضور سے خود میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے. جب میں نے مجلس کی آپ کے ساتھ محفل ہوئی، صاحبزادہ صاحب نے کی گل فرمانے سے ملے، کہنے بڑی دیر نہ ملے تینارے روئی جائے، بڑی دیر نہ کوئی خدا کی قسم جتنی مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے یہی فرماتے تھے بڑی دیر سے ملے ہو. کیوں؟ کسی کی آنکھ ہو تو کسی کو پہچانتا ہے. جو قرآن کے معرف کو جانتا ہے، قرآن کے معنی کو جانتا ہے، اس کے رموز و اوقاف کو جانتا ہے، اسے ولی نہیں سمجھو گے تو اور کس کو سمجھو گے؟ پانگو دے جیسے پیناڑے میں ولی سمجھو گے اور بادشریاں میں جانا ولی سمجھو گے. خدا کی قسم ولی کامل ہے. آپ کی قسمت سنور گئی. کتنے حفاظ کرام اس علاقے سے پیدا کیے. حضرت سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس حدیث کے آپ ہی اکیلے راوی ہیں. مدینے سے گئے تھے صحابہ کرام کے پاس. حضرت انس بھی سب فرماتے ہیں ان سے حدیث لینے کے لیے صحابی وہاں گئے. آج تو لوگ گھر بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ دیکھتے ہیں، وہ دیکھو ان کا شوق حدیث کا. وہاں سے چلے مدینے سے آپ کے پاس پہنچے، بغداد میں پہنچے، عراق میں پہنچے. آپ سے پوچھا حضور ہم نے بتایا کہ سرکار کی حدیث سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک یہاں. فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں تجھے کیا حدیث پاک ہے. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حضور صاحب جب کوئی بندہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، راما صاحب ربی صاحب کتنا جب گھر سے نکلتا ہے فریدی صاحب، تو کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اسے لپیٹ لیتی ہے. وہ بھی فرشتے ہی آتے ہیں اپنی رحمت میں اسے نیچے پر بچھاتے ہیں، اوپر اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں. پھر سمندر کی مچھلیاں خشکی کی چونٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں، اس کے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ارے میرے پیارے بھائی، جس بندے نے 57 برس تک قرآن پڑھایا اور آپ لوگوں کو سمجھایا، میرے نبی کی دوسری حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ راوی ہے، تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو حضور نے کیا کیا ساری زندگی؟ ہم ان کو ولی نہیں مانتے جو بھنگ پیے، چرس پیے، غیر شرعی کام کرے، پیڑا میں دنیا میں نچائے، آپ میں نچے ہو، بغیرت ہے، ہو کنجر ہے. ولی یہی ہیں جنہوں نے قرآن کا فیضان عام کیا، حدیث کا فیضان عام کیا. تو میری دعا ہے رب ذوالجلال حضور کی مفسر قرآن حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا، آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے.
میرے اور سب کے بزرگ حضرت علامہ مولانا مولوی احمد بارگی. اب دیکھو ماں نے نام کتنا پیارا رکھا. مجھے فرمانے لگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ان پہ کیا تھی. صاحبزادے بیٹھے ہیں, لاسٹ ملاقات تھی میری حضور سے. فرمانے لگے مدنی صاحب, بڑے پیار سے مجھے پیر صاحب کی کم کہتے تھے, میں تو ان کی اولاد میں ہوں. فرمانے لگے ایک دفعہ ہم بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ شرفت و تعظیم رضی اللہ تعالیٰ گئے تو بچوں نے کہا ہم نے شاپنگ کرنی ہے, خرید و فروخت کرنی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو ملنگ آدمی ہوں, میں تو سرکار کا گدا ہوں, میں پیسے نہیں میرے پاس, میں تمہیں شاپنگ کراؤں. ہاں زیارت کا وعدہ تھا وہ میں لے آیا تھا. زیارت کا میرا وعدہ تھا کہ میں آپ سب کو عمرے پہ لے کے جاؤں گا, سو میں لے آیا ہوں. فرماتے ہم مسجد قباء کے اندر بیٹھے ہیں جو سب سے پہلی مسجد مدینے کی ہے. فرماتے ہیں میں نے یہ کہا اب بات غور سے سننا یار, ولی کی شان بیان میں رہو. ولی کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی جو نظریں منظور ہوتا ہے وہی ولی کامل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں وہاں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا, اپنے روضہ وظائف پڑھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا ایک بندہ ہے, اس نے ایک لفافہ مجھے پیچھے سے کہہ لے اندر اب کہہ لے, وہ میری ہاتھ سے چوری سے گیا. فرماتے میں سمجھا نہیں کچھ درخواست ہوئی کہ ولی دعا کرے کچھ. میں چپ کر کے یہ بھی بات میں بیٹھ. جب میں اپنے روضہ وظائف سے فارغ ہوا تو بچوں نے کہا ابو جی وہ کسی نے آپ کو ایک رکا دیا تھا وہ دیکھا ہے کیا نکل. کہتے جب کھولا تو 2 لاکھ روپیہ تو میں نے بچوں کو کہا مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے, دعوت شامل کرو. آقا یہ ولی کامل آج بھی وہاں اپنا فیضان بانٹ رہے ہیں. خدا کی قسم جو اسے دے گا اسے ضرور ملے گا, تو اندھا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ میرا کہنا سننا قبول کرے. درمیان گفتگو اگر تو علی شان کی استادی میں آپ جاؤں گا اپنے رب کو رجوع کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ.